يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملک وله الحمد یحیی ویمیت ویمیت ویحیی وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو على كل شیء قدیر والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ. عزیزان گرامی قدر، 12 بجتے ہی آپ سب جانتے ہیں کہ 25 دسمبر کی تاریخ داخل ہو چکی ہے اور اس کی تیاریاں بہت پہلے سے تھیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ ملک پاکستان کے اندر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر بھی میری کرسمس کو شان کے ساتھ لوگ منا رہے ہیں کہ جیسے یہ کوئی عیسائی ملک ہو. البتہ اس کے اندر ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبارکباد دینی چاہیے، لیکن صرف حضرت عیسیٰ کی ولادت کی کیوں مبارکباد ہو؟ حضرت ابراہیم کی ولادت کی مبارکباد کیوں نہ ہو؟ جبکہ جب ہم درود بھیجتے ہیں تو یا آل محمد پر بھیجتے ہیں یا آل ابراہیم پر بھیجتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس نبی کے صرف ولادت کو مناتے ہیں کہ جس کی دنیا ولادت مناتی ہے، اور ہمارا یہ طر امتیاز ہے کہ ہم کبھی اس کے پیچھے نہیں چلتے ہیں کہ جس کے پیچھے دنیا چلتی ہے، ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں کہ جس کے پیچھے خدا چلنے کا حکم دیتا ہے. اس لیے دنیا جہاں کے اندر میری کرسمس منائی جا رہا ہے، خوشیوں کی تقاریب ہو رہی ہیں، اس سے ہمیں ایک اور چیز کا جواب مل گیا. جو لوگ کبھی کبھار ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ایام فاطمیہ کیوں مناتے ہیں، یہ جھگڑا تھا، بہت پرانا تھا، ہو گیا، ختم ہو گئی بات. تاریخ کی ایک داستان تھی، بات مکمل ہو گئی، چھوڑ دیجئے ان باتوں کو. ٹھیک ہے، ہم 1400 سال پرانی تاریخ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ 2000 سال پہلی تاریخ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. جب 2000 سال پہلے کی تاریخ آج بھی منائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاریخ کو باقی رکھنا یہ باشعور اقوام کا کام ہوتا ہے. تاریخ کے ساتھ متصل رہنا یہ باشعور اقوام کا کام ہوتا ہے. اور آج ہم الحمدللہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم 1400 سال پرانی تاریخ منا کر آج بھی اپنے حق اور باطل کا فیصلہ کر رہے ہیں اور اپنی نسلوں کو سکھا رہے ہیں کہ اسلام کے اس ورژن کو تمہیں قبول کرنا ہے کہ جو ورژن تمہیں رسول اللہ تک پہنچانے والا ہو. تو اگر ہم ایام فاطمیہ منا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ صحیح راستے کو پہچانیں، اور ساتھ ساتھ دنیا کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اس راستے کے پیچھے جاؤ جس راستے کے پیچھے رسول اللہ نے جانے کا حکم دیا ہے. بی بی کے القابات میں سے ایک لقب ہے ام ابیہا. ٹھیک ہے،
اور ام ابیہا کے لقب کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ کہا جاتا ہے ماں کو. بی بی نے اتنی خدمتیں کی, بی بی نے اتنی تیمارداری کی, جس کی وجہ سے بی بی کو لقب دیا گیا ام ابیہا کا. لیکن ایک اور وجہ بھی ہے بی بی کو کہنے کی, اور وہ وجہ قرآن کریم کے اندر بھی آئی ہے. توجہ رکھیے گا, قرآن کریم کے اندر یہ آیا ہے آمین البیت الحرام. جو حاجی خانہ کعبہ کی طرف نیت کرتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ ہم جائیں گے اور وہاں پر حج انجام دیں گے, انہیں بھی کہا جاتا ہے یہ رکھتے ہیں, یعنی ارادہ رکھتے ہیں, نیت رکھتے ہیں. تو کا ایک مطلب ہوتا ہے ارادہ. اگر کے مطلب تک آپ پہنچ گئے تو پھر ابیہا تک پہنچنا بہت آسان ہو جائے گا. صرف باپ کی ماں کو نہیں کہتے ہیں, پیغمبر کے ارادے کا نام فاطمہ زہرا ہے. تو اگر کوئی رسول تک پہنچنا چاہتا ہے تو رسول کے ارادوں تک پہنچے, رسول کے ارادوں تک پہنچے. پھر آئیے کے ایک اور مطلب بھی قرآن کریم نے بیان کیا ہے, اور انشاءاللہ وہ سورہ آپ سبھی کے اذان عالیہ کے اندر موجود ہوگا, میرا ساتھ دیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فَأُمُّهُ ہاویہ. ٹھیک ہے, فَأُمُّهُ ہاویہ. میں صرف مفہوم ترجمہ آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں کہ دو گروہوں کا ذکر اس سورہ کے اندر کیا گیا. کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے نیکیاں کی ہیں اور ان کا نام اعمال وزنی ہے تو ان کا ٹھکانہ جنت ہے, اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کا نام اعمال ہلکا ہے اور انہوں نے برائیاں کی ہیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو کہا جاتا ہے ٹھکانے کو. کہا جاتا ہے مقصد کو. کہا جاتا ہے انتہا کو. توجہ رکھیے گا, کہا جاتا ہے انجام کو. کہا جاتا ہے اختتام کو. اگر کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ اختتام اور انجام اور ٹھکانے کا نام ہوتا ہے تو اب سمجھے کہ ابیہا کسے کہتے ہیں. ابیہا اس ذات کا نام ہے جو نبی کا مقصد اور اختتام ہے. کچھ ایسے ہیں جو نبی کی ابتدا کو پا چکے ہیں, اختتام کو بھول چکے ہیں, لیکن جو فاطمہ زہرا تک آ گیا وہ نبی کی ابتدا پر بھی موجود ہے, نبی کے اختتام پر بھی ساتھ ہے. نبی کے ٹھکانے اور نبی کی انتہا کا نام ابیہا ہے. اور یہ جو عربوں کے درمیان کنیت استعمال ہوتی تھی نا, کبھی کہا گیا ابو الحسن, کبھی کہا گیا ابو القاسم, کبھی کہا گیا ابو محمد. تو عربوں کے اندر طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کسی کو اگر کنیت کے ساتھ پکارا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اسے احترام دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ وہاں عربوں کے اندر ایک خاص طریقہ تھا. حتیٰ بچوں کی ولادت سے پہلے ہی, شادی سے پہلے ہی کسی جوان کی کنیت رکھ دی جاتی تھی کہ اگر اس کا بیٹا ہوگا تو اس کا نام یہ ہوگا, کیونکہ اس کی کنیت ابو الحسن ہے تو نام بیٹے کا بھی حسن ہوگا. کنیت احترام کے طور پر رکھی جاتی تھی. لیکن کبھی کبھار عرب اگر اشارتاً کسی کی توہین کرنا چاہتے تھے تب بھی کنیت رکھتے تھے. اور کس طرح سے توہین کرتے تھے؟ توہین کا ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کنیت ہوتی تھی اس شخص کی, لیکن لڑکے کے نام کے ساتھ نہیں ہوتی تھی, لڑکی کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے, توجہ رکھیے گا, شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے نئی بات ہو. کنیت ہوتی تھی لیکن لڑکی کے نام کے ساتھ. چند ایک مثالیں اس کی تاریخ کی کتابوں کے اندر مل جاتی ہے. مثال کے طور پر یزید ملعون اس دنیا سے واصل جہنم ہوا تو اس کا بیٹا معاویہ ثانی منبر پر آیا اور اس نے خطبہ بیان کیا کہ میں اس حکومت اور اقتدار کو نہیں مانتا ہوں کہ جو اولاد رسول کے خون سے رنگین ہوا, لہٰذا میں خلافت اور حکومت کو چھوڑ دیتا ہوں اور کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں. بنی امیہ والوں نے معاویہ ثانی کے لیے ایک کنیت رکھی اور اس کو اشاروں کے اندر ذلیل کرنے کی کوشش کی
کہا یہ پہلے فلاں تھا، ابو فلاں تھا، لیکن اب اس کے انداز سے یہ لگتا ہے کہ اس میں جرت نہیں کہ حکومت کر سکے، اس کی کنیت رکھ دی گئی ابو لیلا۔ یہ بزدل انسان ہے، یہ ڈرپوک انسان ہے، اس کا کام نہیں ہے کہ یہ حکومت کر سکے۔ تو اگر عرب کسی کو ذلیل کرنا چاہیے، توہین کرنا چاہے، تب بھی کنیت ہی استعمال کرتے تھے، لیکن لڑکی کے نام کے ساتھ۔ اور یاد رکھیے گا مولائے کائنات کے لیے بھی ان کے دشمنوں نے ایک کنیت تجویز کی۔ ہم کہتے ہیں مولا کا ابو الحسن، ہم کہتے ہیں مولا کا ابو تراب، ہم کہتے ہیں مولا کا ابو الحسن، ابو الحسین۔ لیکن جب دشمنوں نے دیکھا کہ علی جنگ کے اندر تھوڑی سی تاخیر کر رہے ہیں، ابھی ٹھہرے ہوئے ہیں اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ بیان کی نہج البلاغہ کے اندر کہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ تمہارے لشکر میں کوئی اور بن کر میرے لشکر کا حصہ بن جائے۔ لیکن جب جنگ میں تاخیر کر رہے تھے تو دشمنوں نے ایک کنیت علی بن ابی طالب کو دی، کہا یہ ابو الحسن نہیں ہے، یہ ابو زینب ہے، یہ کنیت دی۔ اور شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذاکرین اور البتہ ان کا خلوص سراخوں پر، ان کی عقیدت، ان کی محبت سراخوں پر، ہمارے شاید بعض نوجوان، ہمارے شاید بعض محبین مولا یوں کہیں کہ مولا کی کنیتوں میں سے ایک کنیت یہ تھی کہ مولا کو ابو زینب بھی کہا جاتا تھا۔ صحیح ہے، مولا کے لیے افتخار کی بات ہے زینب کبریٰ، بالخصوص کربلا کے واقعے کے بعد زینب کبریٰ نے بتایا ہے صرف حسن اور حسین نہیں ہیں کہ جو نبی کے مقصد کو چلانے والے ہیں، شریکت الحسین عقیلہ بنی ہاشم زینب کبریٰ بھی وہ ہیں، اگر وہ نہ ہو تو رسول کا دین نامکمل ہو جائے۔ تو ضرور اس کنیت کی لاج رکھی گئی ہے، لیکن دشمنوں نے اور مخالفوں نے یہ کنیت دی تھی تو اس لیے کہ علی بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں، ابھی وہ جنگ نہیں کر رہے، وہ پہلی جیسی بہادری و شجاعت موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بات یہاں تک آ گئی۔ اب سنیے گا، کنیت اگر لڑکی کے نام کے ساتھ ہو تو توہین، اگر لڑکے کے نام کے ساتھ ہو تو احترام۔ اب دیکھتے ہیں کہ سیدہ کائنات خاتون ہونے کے باوجود کیا کنیت رکھتی ہے۔ اگر شہزادی کی کنیت ام زینب ہو تب بھی وہ احترام ہے کیونکہ خاتون ہے، اگر ام کلثوم ہو تب بھی احترام ہے کیونکہ وہ خاتون ہے، اور پھر شہزادی کی کنیت اگر ام الحسن ہو تو احترام اور زیادہ، ام الحسین ہو تو احترام اور زیادہ، ام الائمہ ہو تو احترام بہت زیادہ۔ لیکن نبی نے جو کنیت دی ہے وہ بیٹوں کے ساتھ نہیں دی، فرمایا انتی ام ابیہا، تو کائنات کے افضل ترین مخلوق کی بھی ماں ہے۔ سلامت رہیں، اللہ اکبر۔ مل کے سلامت رہیں۔ یالی تو شہزادی کونین کو جو کنیت ملی ہے وہ ام ابیہا ہے، اور اس سے زیادہ بہتر کنیت ہو نہیں سکتی۔ کائنات میں بہت سی پاک اور مطہر خواتین آئی ہیں، لیکن کسی کو بھی ان کے بابا نے ام ابیہا کہہ کر نہیں مخاطب کیا۔ جناب مریم کے والد نے انہیں ام ابیہا نہیں کہا، جناب آسیہ کے والد نے انہیں ام ابیہا نہیں کہا۔ بہت آسانی سے سن رہے ہیں آپ، یہ بڑی بڑی خواتین ہیں جن کا میں نے نام لے لیا، ان سے زیادہ افضل کائنات میں خواتین نہیں ہیں۔ جناب خدیجہ کے والد نے انہیں ام ابیہا نہیں کہا، حد تو یہ ہو گئی کہ ثانیہ زہرا کے والد نے بھی انہیں ام ابیہا نہیں کہا۔ اس سے زیادہ تو کوئی شبیہ زہرا نہیں ہے، لیکن انہیں بھی ام ابیہا نہیں کہا۔ ہم جہاں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں شہر مقدس قم کے اندر، وہاں پر بھی ایک بی بی پاک بی بی رہتی ہیں، خواہر امام رضا حضرت بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا۔ لیکن ان کے بابا نے بھی انہیں ام ابیہا نہیں کہا،
کائنات میں اگر کسی باپ نے اپنی بیٹی کو ام ابیہا کہا ہے تو وہ واحد فاطمہ زہرا، اور کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا. بہت سے فضائل ایسے ہیں کہ جس کے اندر روایات کے اندر ملتا ہے کہ شہزادی کے ساتھ باقی خواتین شریک ہیں. پیغمبر نے شاہ فرمایا خیر النساء اربع، کائنات کے اندر 4 خواتین سب سے افضل ہے. معلوم ہوا کہ ہم بھی 4 کے ماننے والے ہیں. ہمیں عدد کے اوپر کوئی اعتدال رکھنا چاہیے انسان کو گفتگو کے اندر، کہ ہمیں عدد سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں کردار سے مطلب ہے. اگر 4 کردار والے ہوں تو وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، اور اگر 4 بد کردار ہوں تو ہمارے پیر کے برابر بھی نہیں. تو یہ 4 خواتین وہ ہیں کہ جو بہترین خواتین ہیں. ان خواتین میں جہاں سیدہ کائنات کا نام ہے وہیں پر حضرت خدیجہ، حضرت مریم سلام اللہ علیہ، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کا نام ہے. تو یہ پاک خواتین ہیں. اس میں کچھ ایسی خواتین ہیں کہ جو سیدہ کائنات کے ساتھ شریک ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے بہت سی روایتیں آپ کو مل جائیں گی. اشتاقت الجنت الی 4 من النساء، جنت انتظار کر رہی ہے 4 خواتین، حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. تو بی بی سیدہ کائنات شریک ہیں ان خواتین کے ساتھ، لیکن ام ابیہا کی فضیلت وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی شریک نہیں ہے ان کے ساتھ، بی بی لا شریک ہے. اب اور بھی بہت سارے القابات ایسے ہیں کہ جو بی بی کو منفرد عطا ہوئے ہیں اور کسی کو نصیب نہیں ہوئے. اس میں سے ایک لقب یقیناً آپ سب جانتے ہیں، میں صرف آیت پڑھوں گا سمجھ جائیں گے. قرآن میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصلی لربک وانحر، آپ نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی دیں. دیکھیں جب یہ کوئی تحفہ دیا جاتا ہے تو عام طور پر انبیاء کا طریقہ تھا، ائمہ کا طریقہ تھا کہ جیسے ہی تحفہ ملتا تھا، خدا کی نعمت ملتی تھی تو فوراً شکرانے کی نماز پڑھا کرتے تھے. تو جو رکھیے گا، شاید ایک نئی مطلب کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. جب بھی کوئی نعمت ملتی تھی تو ہمیشہ سجدہ شکر انجام دیتے تھے، ہمیشہ نماز شکرانہ پڑھا کرتے تھے. لیکن یہ موقع اتنا خاص تھا، نہیں فرمایا کہ صرف نماز شکرانہ پڑھو، بلکہ فرمایا وانحر، اور قربانی بھی دو. ہمیں قربانی کا ذکر کسی تحفے کے اوپر نہیں نظر آتا. پوری شریعت کے اندر یا قربانی ملتی ہے تو ہمیں حج کے موقع پر ملتی ہے یا عید الاضحیٰ کے موقع پر ملتی ہے، اور وہاں پر بھی اگر قربانی دی گئی ہے تو قربانی کیوں مانگی گئی؟ کیونکہ کسی اولاد کا ذکر ہے. میں ایک مطلب کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوثر کا مطلب کچھ اور تھا، جو کہتے ہیں کہ کوئی نہر تھی جو جنت میں جاری ہوگی، یقیناً وہ بھی معنی ہوں گے، لیکن یہاں پر جو اہم بات ہے اور جو اہم تفسیر ہے کوثر کی وہ کیا ہے؟ کوثر سے مراد اگر جاننا چاہتے ہو تو یہ وانحر کا لفظ بتا رہا ہے کہ کوثر سے مراد کون ہے. صرف نماز شکرانے کے طور پر نہیں پڑھنی ہے، نماز کے ساتھ ساتھ قربانی بھی دینی ہے. قربانی یا حج کے موقع پر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر ہمیں نظر آتی ہے، یا ایک اور موقع وہ ہے کہ جب انسان کو تحفہ ملتا ہے تو قربانی مانگی گئی. وہ کون سا موقع ہے؟ جب انسان کے ہاں بیٹے کی اولاد کی ولادت ہو تو کہا نماز شکرانہ بھی پڑھو اور عقیقہ بھی کرو، قربانی کرو. یہ ایک موقع ایسا ہوتا ہے کہ جو اولاد کی نعمت کے ساتھ منسلک ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ اگر کوثر نازل ہوئی ہے تو پھر پروردگار نے نماز شکرانہ بھی مانگی ہے اور قربانی بھی مانگی ہے، اور دونوں چیزیں مانگ کر بتایا ہے تم کوثر کے کسی اور معنی کی طرف نہ جاؤ. کوثر قرآن کا مطلب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اللہ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تمہارا دشمن ہے جو ابتر رہے گا. اور یہاں پر بھی ایک طرف سے کہا کہ تمہارا دشمن ابتر رہے گا، یعنی ابتر کا تعاون دیا جاتا تھا. یہ کہا جاتا تھا کہ آپ دم بریدہ ہیں، آپ کی اولاد نہیں ہے. تو اگر یہ کہا جائے گا کہ آپ کی اولاد نہیں ہے تو کوئی ایسی چیز دی جائے گی کہ جس کے بعد بے اولادی کا تانا ختم ہو جائے، اور وہ تانا ختم ہو ہی نہیں سکتا سوائے یہ کہ کوئی اولاد رسول اکرم کو عطا کی گئی ہو. تو کوثر سے مراد اولاد رسول ہے.
اور امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر اس معنی کو بیان کیا ہے، بہت ساری احتمالات کو بیان کیا ہے، اس میں سے تیسرا احتمال بیان کیا ہے الکوثر اولادہ، کوثر سے مراد نبی کی اولاد ہے۔ اور پھر اس کے اندر صرف یہ نہیں کہا کہ یہاں پر کثرت پائی جاتی ہے، نبی کی اولاد ہر جگہ پر موجود ہے، آپ کسی بھی خطے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے وہاں پر سادات کرام دکھائی دیں گے، وہاں پر اولاد رسول موجود ہے۔ صرف یہ بات نہیں کی کہ کوثر صرف کثرت کو نہیں کہا جاتا بلکہ خیر کثیر کو کہا جاتا ہے، خیر کثیر، یعنی یہ اولاد صرف کثرت میں نظر نہیں آئیں گی بلکہ کیفیت میں بھی نظر آئیں گی۔ اور پھر آگے انہوں نے خود مثالیں دی ہیں میرے ساتھ، انہوں نے کہا کہ کیسی پاک اولاد نبی کو عطا ہوئی ہے، کہا کل باقری والصادقی والکاظمی والرضا۔ اولاد رسول کو اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو صرف کثرت میں نہ دیکھو بلکہ اتنی پاک اولاد ملی ہے جیسے امام باقر ہو، جیسے امام صادق ہو، جیسے امام کاظم ہو، جیسے امام رضا ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فخر الدین رازی کہہ رہے ہیں۔ میں کہوں گا آپ امام رضا پر رک کیوں گئے؟ اگر آگے دیکھتے تو پتہ چلتا کہ صرف امام رضا نہیں ہیں جو کوثر کے مصداق ہیں بلکہ امام تقی بھی مصداق ہیں، امام علی النقی بھی مصداق ہیں، امام حسن عسکری بھی مصداق ہیں، اور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس زمانے کے مصداق ہیں۔ تو کوثر کہا جاتا ہے خیر کثیر کو۔ اور آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں القابات بہت سارے ہیں شہزادی کونین کے، اور یہ ہمارے اہل بیت کی شان ہے، اتنے فضائل ہیں کہ ہمیں اس کے لیے باب بندی کرنی پڑتی ہے، ہمیں اپنے ائمہ اور اہل بیت کے فضائل کو سنبھالنے اور سمجھنے کے لیے باب بندی کرنا پڑتی ہے۔ اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کے فضائل بنانے پڑتے ہیں تاکہ لوگ ان تک پہنچ سکیں، تو بنانے والے اور ہیں اور سنبھالنے والے اور ہیں، ٹھیک ہے۔ شہزادی کونین کے اگر ہم فضائل کے ابواب کو دیکھیں تو شہزادی کونین کے فضائل قرآن کی روشنی میں یہ الگ چیپٹر ہے۔ قرآن کی آیتیں کتنی ہیں جو شہزادی کی شان میں نازل ہوئی؟ آیہ مباہلہ، آیہ تطہیر، آیہ مودت، آیات سورہ دہر، آیات سورہ کوثر، آیات سورہ رحمان، قرآن کی روشنی میں۔ پھر وہ فضائل کے جو احادیث کے اندر بیان ہوئے، احادیث بھی بھری ہوئی ہیں شہزادی کونین کے فضائل سے۔ پھر وہ فضائل کے جو تاریخی واقعات کے اندر ہیں تاریخ کی روشنی میں، پھر وہ واقعات جو القابات کے اندر بیان ہوئے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ پھر وہ فضائل کے ابواب کہ جو اس دنیا کے اندر ہمیں شہزادی کے سیکھنے کو ملے، اور پھر وہ فضائل کے ابواب اور روایتیں کہ جو ہمیں محشر میں دکھائی دیں گے۔ اتنے سید کائنات کی آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ اگر ان سارے فضائل کو میں ایک لقب میں جمع کرنا چاہوں، واقعی سمندر ہے کہ جس کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش ہے، تو وہ کون سا لقب ہوگا؟ آیت اللہ وحید خراسانی جو آج کے دور کے اندر آیت اللہ سستانی کے ہم پلہ ہیں، ان کے مقلدین کی تعداد بہت زیادہ ہے آج بھی پوری دنیا کے اندر، فرماتے ہیں کہ آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ اگر شہزادی کونین کو کسی حد تک شخصیت میں سمجھنا ہو تو ایک لقب کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ لقب کیا ہے؟ وہ دو لفظوں کا مرکب لقب ہے، اور وہ لقب ہے جو نبی اکرم نے دیا ہے، ائمہ علیہ السلام نے دیا ہے، کہ شہزادی کونین وہ ہیں الحوراء الانسیہ، حور تھیں انسانی شکل میں۔ ہائے ہائے ہائے، حور تھی انسانی شکل میں۔ اچھا، صرف یہ نہیں کہا کہ حور تھیں، اگر یہ کہا جاتا کہ صرف حور تھیں تب بھی فضیلت ہے، لیکن یاد رکھیے گا، توجہ فرمائیے گا، صرف حور ہونا یہ فضیلت ہے لیکن چھوٹی فضیلت ہے، اور انسانی صورت میں حور ہونا یہ بڑی فضیلت ہے۔ کہیں گے مولانا آپ نے بلا وجہ شہزادی کونین کے فضائل اور مناقب کو بڑھانے کے لیے ایک اور نئی بات بیان کر دی کہ حور ہونا چھوٹی فضیلت ہوتی ہے، انسانی صورت کے اندر حور ہونا یہ بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ یہ کہاں سے آپ بات لے کر آئے؟ نہیں، میرے پاس دلیل موجود ہے، اس لیے کیونکہ اگر پروردگار کسی کو حور کے طور پر پیدا کرتا ہے تو وہ حور مجبور ہوتی ہے،
مجبور ہوتی ہے کہ جیسے حکم دیا گیا ہے ویسے ہی اطاعت کرے، مخالفت نہیں کر سکتی، وہ مجبور ہے، اس کے اندر اختیار موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کو حور بنایا جائے تو انسان ہونے کی وجہ سے وہ خواہشات رکھتی ہے، انسان ہونے کی وجہ سے وہ تقاضے رکھتی ہے بشری، انسان ہونے کی وجہ سے وہ درد سہتی ہے، وہ بھوکی رہتی ہے، وہ پیاسی رہتی ہے، وہ زخم سہتی ہے تو خون جاری ہوتا ہے، اگر آگ لگتی ہے تو اس کا بدن بھی جلتا ہے، انسانی تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حور ہوتی۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے شہزادی کونین کی، الحوراء الانسیہ۔ بس عزیزوں، جو سورہ دہر کے اندر ہمیں پورے انسانی سفر کی تاریخ ملتی ہے کہ انسان کا سفر شروع ہوا۔ ایک مل کے درود پڑھ دیجئے گا، محمد و آل محمد۔ انسانی سفر کا جو آغاز ہوا، پورے سورہ دہر کے اندر اس سفر کے مراحل کو بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ انسان کا وجود پہلے موجود تھا لیکن اس کی کوئی اہمیت اور ارزش نہیں تھی، پھر کیا ہوا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ پھر ہم نے اس انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو پھر اس کا امتحان لیا اور اسے سمیع بھی بنایا اور بصیر بھی بنایا۔ پھر کیا ہوا؟ انا ہدیناہ السبیل، پھر ہم نے اس انسان کو راستہ بھی بتا دیا، اور جب راستہ بتایا تو انبیاء کے ذریعے نہیں، اماموں کے ذریعے نہیں، قرآن کے ذریعے نہیں، کتابوں کے ذریعے نہیں۔ قرآن اس آیت کے اندر کہہ رہا ہے کہ ہر انسان کو اس کا ضمیر بتائے گا کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ ہر انسان کو اس کا ضمیر بتا رہا ہے۔ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں شاہ فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ انبیاء کو اس لیے بھیجا گیا لیسیر دفائن العقول، خدا نے ہر انسان کو عقل دی تھی لیکن وہ دفن ہو چکی۔ انبیاء کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ اس دفن شدہ عقل کو ابھارا جائے۔ ہر ایک کے اندر عقل موجود ہے، ہر ایک کے اندر ضمیر موجود ہے، لیکن اس ضمیر کی آواز کو ابھارنے کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے، ورنہ ضمیر کی آواز موجود ہے۔ پھر کیا ہوا؟ یہ جو سفر انسان کا چلا آ رہا تھا، یہاں پہنچنے کے بعد اب دو طرح کے انسان ہو گئے، توجہ رکھیے گا۔ پھر کیا ہوا؟ دو طرح کے انسان ہو گئے، اما شاکرا و اما کفورا۔ کچھ شکران نعمت کرنے والے بنے، کچھ کفران نعمت کرنے والے بنے۔ جو شکران نعمت کرنے والے تھے ان کا انجام بھی بیان کیا گیا ہے اسی سورہ کے اندر، جو کفران نعمت کرنے والے تھے ان کا انجام بھی بیان کیا گیا۔ ارشاد ہوا انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا۔ جو کفران نعمت کرنے والے تھے ہم نے ان کے لیے آگ بھی رکھی ہے، ہتھ کڑیاں بھی رکھی ہیں، زنجیریں بھی رکھی ہیں۔ نہ سمجھیں کہ بغیر حساب و کتاب یہاں سے گزر گئے ہیں، نہیں، جو ظلم ڈھانے والے ہیں، جو ظالم بننے والے ہیں، وہاں پر اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اور پھر اگر کوئی ظلم سہنے والے ہیں، مظلوم واقع ہوئے ہیں، اگر کوئی مجبور ہے، صبر کرنے والے ہیں، تو ان کو کیا جزا ملے گی؟ فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ جو نیک بندے ہیں وہ قیامت کے میدان میں مشروبات پیئیں گے، ان کو نعمتیں حاصل ہوں گی۔ اور پھر یہاں سے ابرار کا ذکر شروع ہوتا ہے سورہ دہر کے اندر۔ یہ جو نیکیاں کرنے والے ہیں یہ کیسے ہیں؟ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ انہوں نے نذر کی ہے تو اپنی نذر پر عمل کرتے ہیں۔ اور پھر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور پھر یہ جو شکران نعمت کرنے والے ہیں وہ انسانیت کی معراج پر پہنچتے ہیں اور خود بھوکے رہتے ہیں، مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ معراج ہے انسانوں کی۔ سورہ انسان نام ہے اس سورہ کا، سورہ دہر بھی سورہ کا نام ہے، سورہ انسان بھی سورہ کا نام رکھا گیا۔ انسانیت کے پورے سفر کو بیان کیا گیا۔ اس سفر کو ہم میں سے ہر انسان کو طے کرنا ہے۔ علامہ آلوسی کا بس میں جملہ آپ کی خدمت بیان کروں اور سورہ انسان کے اس چیپٹر کو میں آپ کی خدمت میں کلوز کروں۔ علامہ آلوسی بیان فرماتے ہیں کہ جو ابرار کا ذکر کیا گیا ہے، نیک بندوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی نعمتیں بیان ہوئی، ان کو مشروبات ملیں گے، ان کے لیے نہریں ہوں گی، ان کو فلاں نعمتیں ملیں گی جنت کے اندر، ان کے لیے محلات ہیں، ان کے لیے ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک نعمت ایسی ہے کہ جس کا ذکر اس سورہ کے اندر نہیں کیا گیا۔ علامہ آلوسی برادران اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین اور متعصب افراد کے اندر ان کا نام آتا ہے۔ انہوں نے اپنی تفسیر کی کتاب روح المعانی کے اندر اس نقطے کو بیان کیا ہے جو واقعاً حیرت انگیز ہے
کہتے ہیں کہ ہر جگہ پر آپ کو جنت کی نعمتیں جب ملیں گی تو وہاں پر ایک نعمت کا ذکر ضرور ملے گا جو یہاں پر نہیں ہے. وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ حور کی نعمت ہے. تھوڑا سا بولیے گا. میں اس لقب کی طرف آنا چاہ رہا ہوں جو آیت اللہ وحید خراسانی نے بیان کیا. حور کی نعمت کا ذکر سورہ کے اندر آپ کو نہیں ملے گا. پھر خود علامہ آلوسی نے اس کی وجہ بیان کی کہ اس لیے حور کی نعمت کا ذکر اس سورہ کے اندر موجود نہیں ہے کیونکہ اس سورہ کے اندر ایک حورائے انسیہ کا ذکر ہے. اور یہ مناسب نہیں ہے کہ جب فاطمہ زہرا حورائے انسیہ کا ذکر سورہ کے اندر آئے تو ان کی برابری کے لیے کسی حور کا ذکر کیا جائے. میں کہوں گا اے علامہ آلوسی آپ کی عقل یہاں تک کام کرتی ہے کہ جہاں پر فاطمہ زہرا آ جائے تو مقابلے کے لیے حوریں بھی کھڑی نہیں ہو سکتی. جب پاک حوریں حورائے انسیہ کی برابری نہیں کر سکتی تو خاکی انسانی صورت کی خواتین فاطمہ زہرا کی برابری کیا کریں؟ مل کر عظمت فاطمہ زہرا پر درود بھیجیے. محمد سلامت. اللہ اکبر. یا رسول یا رسول. کیا بات ہے. مل کے یا علی مولا سلامت رکھے. ایک ایسی حورائے انسیہ کے سورہ کے اندر ذکر ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ کسی اور حور کا ذکر بھی کیا جائے. پروردگار اتنا ادب اور احترام سیدہ کائنات کا قائل ہے. اور اگر اس سفر کو ہم نے یہ سن لیا ہے تو سننے کے بعد ذمہ داری بنتی ہے کہ جس قدم پر سیدہ کائنات نے قدم رکھا ہے ہم ان کے نقش قدم پر اپنے قدم رکھنے کی کوشش کریں. یقیناً نیتوں کا ثواب ہے لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان وہی ثواب حاصل کرتا ہے جو نیت کا ہوتا ہے اور عمل کے ثواب سے محروم رہ جاتا ہے. اہل بیت نے صرف نیت نہیں کی ہے کہ ہم مسکین کو اور یتیم کو اور اسیر کو کھانا کھلائیں گے، عمل کر کے دکھایا. اور نیت کا یقیناً ثواب ہے. حدیث کے اندر یہ جملہ موجود ہے انما الاعمال بالنیات. اعمال کا سارا دار و مدار نیات کے اوپر ہے. اور خدا اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے کہ نیت اگر ہم نے کی ہے کہ ہم انشاءاللہ نماز شب پڑھیں گے، نماز فجر پڑھ کر سوئیں گے، اس نیت کا بھی ثواب ہے. لیکن نیت حقیقی معنوں میں نیت ہو تب تو ثواب ہے اس کا. ورنہ پھر ہمارے ساتھ سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے ایک بہت جلیل القدر صحابی جناب ہشام ابن حکم سے مخاطب ہو کر یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں یا ہشام المؤمن قلیل الکلام وکثیر العمل والمنافق کثیر الکلام وقلیل العمل. کا مومن وہ ہوتا ہے جو باتیں کم کرتا ہے عمل زیادہ کرتا ہے، اور منافق وہ ہوتا ہے جو باتیں بہت کرتا ہے عمل کم کرتا ہے. اہل بیت نے عمل کر کے بتایا ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک واقعے کا ذکر کروں کہ جو کسی شیعہ کا واقعہ نہیں ہے. اگر اہل سنت بھائی بھی تھوڑا سا قدم آگے بڑھانے لگے تو انسان کہاں سے کہاں کا سفر اختیار کرتا ہے. اور ہمیں نہیں معلوم کہ ابھی جو ہماری نگاہ کے اندر، ہمارے نگاہ کے سامنے کسی اور عقیدے پر ہے، کسی اور مذہب پر، کسی اور دین پر کا ماننے والا ہے، تو جب وہ مرے گا تب بھی اسی دین پر مرے گا. ہو سکتا ہے محب زہرا ہو کر مرے. مولا کائنات کا جملہ ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ کم من شقی ختم لہ بالسعادہ. کتنے ہی شقی انسان ایسے ہیں، بدبخت انسان ایسے ہیں، جب مرتے ہیں تو سعید اور سعادت مند ہو کر مرتے ہیں. وَكَم مِّن سَعِيدٍ خُتِمَ لَهُ بِالشَّقَاوَةِ. اور کتنے ہی نیک انسان ایسے ہوتے ہیں جب مرتے ہیں تو بدبخت ہو کر مرتے ہیں.
اور سیدہ کائنات کی زندگی میں تو اس کی مثالیں بہت ہیں. اور قرآن نے یہی کہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. دیکھو جب مرو تو سوائے مسلمان ہو کر کسی اور دین پر نہ مرنا, سر تسلیم خم کر کے پھر مرنا. اور یہ اتنی اہم بات ہے. ایک عالم دین تھے, کہتے ہیں کہ جب مشہد میں حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں تشریف لے گئے, پروردگار انشاءاللہ سبھی کو حرم امام رضا کی زیارت نصیب فرمائے. کہتے اتفاق ایسا تھا کہ حرم کے راستے میں میری 3 بڑے بڑے علماء اور عرفاء سے ملاقات ہوئی, اور میں نے تینوں کے پاس ایک ہی سوال کیا. کہتے ہیں اس زمانے کے اندر سب سے بڑے مراجعین کے اندر انعام آتا تھا آیت اللہ مروارید, بہت بڑے ولی اللہ, بہت بڑے عارف آیت اللہ مروارید, ان سے ملاقات ہوئی ان کی. پھر آگے چلے تو آیت اللہ مرزا جواد تہرانی سے ملاقات ہوئی, ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور آیت اللہ سے ان کی ملاقات ہوئی, اور ابھی حضور ذہن کی وجہ سے ہمارے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے, لیکن ایک اور اپنے زمانے کے بڑے مجتہد اور مرجع تقلید, ان سے ملاقات ہوئی. تینوں سے ایک ہی سوال کیا, کیا یہ بتائیے کہ اگر امام رضا کے روضے پر خدا مجھے کہے کہ صرف ایک دعا مانگو تمہاری دعا قبول ہوگی, میں کون سی دعا مانگوں؟ کہتے تینوں سے میں نے سوال کیا, ایک ہی سوال کیا, الگ الگ جگہ پر میری ملاقاتیں ہوئی تھی, کسی کو کسی کے جواب کی خبر نہیں تھی, لیکن تینوں نے جواب ایک ہی دیا کہ اگر خدا مجھے کہے گا کہ تمہاری ایک دعا قبول ہو سکتی ہے تو میں یہ دعا اپنے لیے مانگوں گا کہ پروردگار مجھے ایمان کی موت عطا فرما, میرا خاتمہ ایمان پر فرما. ابھی تو ایمان کے ساتھ ہے لیکن موت کا پتہ نہیں, اس لیے ایمان بالخیر کی دعا کی. اور کہتے اتفاق کی بات ایسی تھی کہ وہ عالم دین پھر دوبارہ مشہد سے قم پہنچے تو آیت اللہ گل پیگانی کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور ان سے بھی یہی سوال کیا کہ اگر ایک دعا انسان کی قبول ہونے والی ہو تو آپ کیا دعا کریں؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے تھوڑا سا تأمل کیا, فکر کیا کہ میں کون سی دعا بتاؤں, اور کہا کہ شاید میری نگاہ میں اس سے بہتر کوئی اور دعا نہیں ہوگی کہ انسان عاقبت بخیر کی دعا کرے. انہوں نے اس کی دعا کا ذکر کیا. اتنی امپورٹنٹ چیز ہے انسان کا اختتام بالخیر ہو. تو ہمیں نہیں معلوم کہ ابھی جو بظاہر کسی اور دین پر نظر آتے ہیں ان کے بعد کیا انجام ہوگا اور کیسے ان کا سفر آگے بڑھے گا. آیت اللہ محمدی رہ شہری نے ایک واقعے کو ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ ایران کے قاری قرآن تھے, انہوں نے کہا کہ میں قرآن پڑھنے کے لیے, قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے مختلف ملکوں کا سفر کرتا ہوں. ایک مرتبہ میں حبشہ گیا, اور حبشہ کو آج کیا کہا جاتا ہے؟ ایتھوپیا, سلامت رہے. ایتھوپیا کا میں نے سفر کیا. وہاں کی پاپولیشن کا 1/3 حصہ مسلمان ہیں, باقی عیسائی ہیں, اور جتنے مسلمان ہیں 1/3 99% اہل سنت ہے. کیا میں تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے گیا تھا, اس کے اندر کوئی اختلافی بات نہیں ہے, لہٰذا مجھے مختلف مسجدوں کے اندر دعوت دی گئی, میں وہاں جاتا تھا, قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا. سارے سننے والے آپ جانتے ہیں کہ کون ہوں گے, کن کی مسجد ہوگی, کیسی نمازیں ہوتی ہوں گی, سب آپ کے ذہنوں کے اندر آ گیا. کہا کہ جس مسجد کے اندر میں گیا, میں نے دیکھا کہ مسجد کے اوپر جو نام لکھا ہوا ہے وہ فلاں کا نام تو ہے, فلاں کا نام تو ہے, فلانا کا نام بھی ہے, لیکن کسی بھی مسجد پر پنجتن پاک میں سے کسی نام اس کو میں نے نہیں دیکھا. کیا اچھا ہی ہے, مجھے تو قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے محبت ان کے دلوں کے اندر آباد ہو کہ ایک شیعہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے جا رہا ہے, اس طرح یہ شیعوں سے قریب ہو جائیں گے, اہل بیت سے قریب ہو جائیں گے, قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے. کہ پورے سفر کے اندر میں تلاش کرتا رہا کہ کوئی ایک ایسی مسجد مل جائے جس کا نام مسجد علی ابن ابی طالب ہو, مسجد فاطمہ زہرا ہو, مسجد حسن مجتبیٰ ہو, مسجد حسین سید الشہداء ہو, کوئی مسجد نہیں ملی. یہاں تک کہ ایک دن مجھے کسی نے آ کر کہا کہ فلاں گوشے پر ایک مسجد ہے جس مسجد کا نام ہے مسجد فاطمہ الزہرا. کیا آپ وہاں جا کر مجلس میں تلاوت کریں گے؟ انہوں نے کہا یہ تو میرے دل کی آرزو ہے کہ اس مسجد میں بھی جاؤں, وہاں پر جا کر قرآن کریم کی تلاوت کروں. کہتے میں وہاں پہنچا, سننے کے لیے لوگ موجود تھے. میں نے محسوس کیا کہ جتنے سننے والے ہیں مسجد فاطمہ زہرا ہے, لیکن سبھی اکثریت میں جو موجود ہے وہ اہل سنت برادران کی. بڑا تعجب ہوا, اب تک تو جتنی مسجدیں دیکھی تھی وہ دوسروں کے نام پر تھی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فاطمہ زہرا کے نام پر مسجد ہو. کہا جب مسجد سے میں نے تلاوت سے ختم کرنے کے بعد باہر نکلنے لگا تو اس کے متولی نے آ کر میرا شکریہ ادا کیا. میں نے دیکھا کہ متولی بھی اہل سنت سے ہے,
میں نے کہا آپ کو سلام ہو، آپ نے اتنا خوبصورت نام مسجد کا رکھا ہے، مسجد فاطمہ زہرا. اس کے پیچھے کیا کوئی واقعہ ہے، کوئی داستان ہے، کوئی بات ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے رکھا، یا ایسے ہی نام رکھ دیا؟ کہ ایسا واقعہ ہے کہ جو سننے کے قابل ہے. کہا پھر بتائیے. کہ ہوا یہ کہ میں نے مسجد جب تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تو کچھ ہی دنوں کے بعد میں نے نام سوچنا شروع کیا کہ کیا نام رکھوں گا اس مسجد کا. میں نے مسجد فلانا سوچا، ٹھیک ہے. تو اسی رات خواب میں نبی اکرم آئے اور نبی اکرم نے فرمایا کہ فلانا کے نام کی مسجدیں بہت ہو گئی ہیں، اب میری بیٹی کے نام کی مسجد رکھو. کب میں خواب سے بیدار ہوا. اب تک تو آپ کے لیے بہت واضح سی بات تھی، سبحان اللہ کی بات تھی، ماشاء اللہ کی بات تھی، لیکن افسوس کا مقام اب یہاں پر ہے. کہا جیسے ہی میں بیدار ہوا میرے ذہن میں پورا خواب تھا جو نبی اکرم کے سامنے میرے ساتھ پیش آیا تھا، اور نبی اکرم نے مجھے حکم دیا تھا. لیکن جیسے ہی میں بیدار ہوا میں نے کہا کہ رسول نے فرمایا ہے کہ میری بیٹی کا نام رکھو. لیکن رسول کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم رسول کی بیٹی کا نام کیا ہے. کہ مجھے نہیں معلوم تھا. میں نے اطراف کے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ بھئی رسول کی کوئی بیٹی ہے کہ نام کیا ہے ان کا؟ کہ میں نے جس سے پوچھا اس نے کہا کہ ہمیں بھی نہیں معلوم. ایام فاطمیہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں مناتے ہو؟ اب سمجھ میں آیا کیوں مناتے ہیں. نام سیدہ سے تو لوگ آشنا ہوں، ایسے ایسے کردار سیدہ سے تو لوگ آشنا ہوں، پھر جا کر وہ سیاست حضرت زہرا سے آشنا ہوں، پھر ان کو فلسفہ شہادت سمجھ میں آئے گا. کہ میں نے جس سے پوچھا اس نے کہا کہ ہمیں رسول کی بیٹی کا نام نہیں معلوم ہے. کہ میں چلتا چلتا ایران کے سفارت خانے اور ایمبیسی تک پہنچا. میں نے کہا ان کو ضرور معلوم ہوگا، اور ان کے پاس پہنچ کر میں نے معلوم کیا کہ کیا رسول کی کوئی بیٹی تھی؟ اگر تھی تو ان کا نام ہمیں بتا دو. کہا کہ ہاں رسول کی بیٹی تھی، وہ رسول کا جگر، رسول کے جز تھی، وہ رسول کی جان تھی، جس کے لیے فاطمہ بسعۃ الرسول کہا گیا. اس کا نام کچھ اور نہیں، اس کا نام فاطمہ زہرا تھا. کہ میں نے نام سیدہ سنا، ارادہ کر لیا اب میں اس مسجد کا نام مسجد فاطمہ زہرا رکھوں گا. سنیں گے اب کیا ہوا. مسجد کا نام جیسے ہی مسجد فاطمہ زہرا رکھا گیا، لوگوں نے ہجوم کرنا شروع کیا، لوگ جمع ہونا شروع ہوئے. مسجد کا نام یہ تم نے رکھ دیا ہے، تم کیا کافر ہو گئے ہو؟ اللہ اکبر، اتنی بغض، اتنا دشمنی. کہ فاطمہ زہرا کا نام رکھ دیا، اس کا مطلب تم نے اپنا دین چھوڑ دیا. کہ میں رسول کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں، میں رسول سے محبت کرتا ہوں. کہ میں نے یہ نام رکھ دیا. اس کے بعد کئی مرتبہ میری اس مسجد پر حملہ ہوا ہے، کئی مرتبہ مسجد کے شیشوں کو توڑا گیا ہے، لیکن میں نے نام تبدیل نہیں کیا. میں کہوں گا جب اہل سنت بھائی کا دل اتنا مضبوط ہے کہ اپنے در و دیوار کو ٹوٹتا ہوا دیکھتا ہے لیکن سیدہ کی محبت دل سے نہیں نکالتا، تو کیا ہماری محبت اس سے کم ہے؟ کہ اگر ہم مجالس کو برپا کریں اور کہیں سے اعتراض کی آوازیں بلند ہو، کہیں سے در و دیوار کو توڑنے کی کوشش کی جائے، ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی جائے، اور کئی ہمارے الحمدللہ میں کہوں گا کہ یہ انہیں سعادت نصیب ہوئی کہ ذکر سیدہ کرتے کرتے وہ بارگاہ سیدہ میں پہنچ گئے. کتنی شہادتیں ہو گئی، لیکن ہم ذکر سیدہ سے قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے. جب وہ یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے، وہ یہ محبت کا اظہار کر سکتا ہے، تو کیا ہم محبت میں پیچھے ہیں؟ لیکن میں کہوں گا اس اپنے سنی بھائی سے، ابھی نام سیدہ پر تو نے مسجد رکھی ہے تو مسجد کی در و دیوار کو توڑ دیا گیا. تو تاریخ پڑھے گا تو اندازہ ہوگا کہ خود سیدہ کی پسلیوں کو بھی توڑ دیا گیا. میں نے بہت بھاری جملہ کہہ دیا، مجھے معاف کیجیے گا. اہل بیت کے مصائب کو اس طرح سے بیان کرنا ہی نہیں چاہیے. اہل بیت کا تو صرف نام لیا جائے نا رونے کے لیے کافی ہوتا ہے، صرف یا زہرا کہا جائے رونے کے لیے کافی ہوتا ہے، یا حسین کہا جائے رونے کے لیے کافی ہوتا ہے. باقی مصائب کو کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود بخود ہمارے ذہن کے اندر واقعات آ جاتے ہیں. اے بی بی آپ کے اوپر کیسے مظالم ڈھائے گئے مجھے تو نہیں معلوم، لیکن چھٹے امام کی مجھے یہ روایت ملتی ہے. فرماتے ہیں کہ ما زالت بعد ابیہا معصبت الراس ناحلت الجسم باقیت العین محترقت القلب منحدت الرکن
فرماتے ہیں کہ بابا کے چلے جانے کے بعد سیدہ کے سر پر ہمیشہ پٹی بندھی رہتی تھی. ارے کسی سوگوار کو ایسا دیکھا ہے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھا ہو, ٹھیک ہے رونا آتا ہے, افسوس ہوتا ہے, لیکن رو رو کر اتنی بری حالت ہو گئی ہو کہ سر پر پٹی باندھنا پڑے. پھر چھٹے سرکار بیان فرماتے ہیں کہ صبح و شام رویا کرتی تھی اور روتے روتے بدن نحیف ہو گیا, اور جو رکن تھا جس پر اعتماد تھا وہ اعتماد بھی کھو گیا, اور دل جلتا تھا. غشیا ساعتن بعد ساعہ, سیدہ روتے روتے غش کھا جاتی تھی, پھر اٹھتی تھی, پھر روتے روتے بے ہوش ہو جاتی تھی. اجرکم اللہ. آپ سن رہے ہیں نا, زینب کبریٰ نے تو اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھا ہے, حسنین نے تو اپنی مادر گرامی کو اس حالت میں دیکھا ہے, انہوں نے کیسے برداشت کیا ہوگا. بس عزادارو, یہ وہ مصائب ہیں کہ جو اندرونی مصائب ہیں, اس کا نہیں ہے, لیکن وہ مصائب کے جو روایت کے اندر ذکر ہوئے ہیں اور ظاہری مصائب ہیں. اب اس کے صرف 4 جملے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. روایتوں کے اندر جو ظاہری مصائب ہے اس کا پہلا لفظ یہ ملتا ہے وَضَرَبَا, اس بی بی کو مارا گیا, اس بی بی کو مارا گیا. کیسے مارا گیا اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا. دوسرا جملہ یہ ملتا ہے وَلَّتَمَا, اور اسے تماچا لگایا گیا. ہائے ہائے یا رسول اللہ, اگر آپ موجود ہوتے تو کسی میں جرت بھی تھی کہ بے احترامی سیدہ کو انجام دیتا. آپ کا سایہ سر سے اڑ گیا تو کسی نے آ کر تماچا لگایا, اور تماچا اس شدت کے ساتھ لگایا تھا کہ گوشوارہ بی بی کے کان میں ہی ٹوٹ گیا. اجرکم اللہ. شہزادی آپ سے راضی ہوں, آپ جانے اور حسین جانے, آپ جانے اور زینب کبریٰ جانے. تیسرا جملہ یہ ہے وَرَّکَلَا, اور کسی ملعون نے آ کر دروازے کو دھکا دیا. سیدہ کا یہور نہیں موجود تھی, دروازے کے پیچھے موجود تھی, اور سیدہ نے شاید گمان بھی نہ کیا ہوگا اور دنیا والوں کو بتایا ہوگا. ارے یہ وہی در ہے کہ جہاں پر رسول بھی آتے تھے تو یہ کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, آ کر پہلے سلام کرتے تھے پھر اجازت لے کر داخل ہوتے تھے. اس دروازے پر اگر ملک الموت بھی آتا تھا تو بغیر اجازت داخل نہیں ہوتا تھا. کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدہ اجازت نہ دے اور کوئی آ کر داخل ہو جائے؟ ارے داخل ہونا دور کی بات, سیدہ کی موجودگی میں اس دروازے کو دھکا دے دیا گیا. آخری جملہ سنیں گے وَرَزَزَا, اور جب یہ دروازہ گرا ہے تو سیدہ کو پیس دیا گیا. بی بی آپ کو مدینہ میں پیس دیا گیا, آپ کا بدن مدینہ میں کچلا گیا. ذرا کربلا تھی تو دیکھتی, آپ کے حسین کا بدن بھی کربلا میں کچل دیا گیا. اور عزادارو, جو جو مصائب کربلا میں آپ کو دکھائی دیتے ہیں ان سب کا آغاز آپ کو مدینہ میں دکھائی دے گا. کربلا میں اگر خیموں کو جلایا گیا ہے تو پہلے مدینہ میں تیرے سیدہ کو جلایا گیا. کربلا میں اگر علی اصغر کو تیر لگا ہے تو پہلے مدینہ کے اندر محسن کو شہید کیا گیا. اگر کربلا میں سید سجاد کو زنجیروں سے جکڑا گیا تو مدینہ میں علی ابن ابی طالب کو زنجیروں میں جکڑا گیا. لیکن عزیزانو, یہ ساری مصیبتیں وہ تھی جو ظاہری مصیبتیں تھی, یہ تو ہم دیکھ رہے تھے, ہمیں دکھائی دیتی ہے ظاہری مصیبتیں سیدہ کائنات پر آئی ہے, لیکن جو روحانی مصیبتیں سیدہ کائنات کو ملی اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. یا وہ جانتی ہے یا ان کا خدا جانتا ہے, مجھے نہیں معلوم. سیدہ کائنات کو جب دربار میں بلایا گیا سیدہ کے دل پر کیا بیتی, گواہوں کو جب پیش کیا گیا اور گواہوں کو رد کر دیا گیا سیدہ کے دل پر کیا بیتی, سیدہ نے جو تحریر پیش کی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا سیدہ کے دل پر کیا بیتی. جب علی مرتضیٰ کی گردن میں رسی کو دیکھا تو سیدہ کے دل پر کیا بیتی, یہ سیدہ جانتی ہے اور ان کا خدا جانتا ہے. لیکن مجھے علی مرتضیٰ کے نہج البلاغہ کے کچھ جملے سمجھ میں آتے ہیں. مولا شاہ فرماتے ہیں صبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا, میں نے ایسا صبر کیا ہے کہ آنکھوں میں خار موجود تھا,
حلق میں ہڈی موجود تھی. میں کہوں گا اے امیر کائنات آپ کی آنکھوں میں خار کیوں موجود تھا؟ کہ جب انسان کی آنکھوں میں خار آتا ہے نا، آنکھیں کھولتا ہے تکلیف ہوتی ہے. کیا دیکھ کر تکلیف ہوتی تھی؟ سیدہ کا ایک ہاتھ پہلو پر دیکھ کر، ایک ہاتھ دیوار پر دیکھ کر تکلیف. عذرکم علی اللہ. اور یا امیر کائنات حلق میں ہڈی کیوں تھی؟ کہ جب انسان کے حلق میں ہڈی ہوتی ہے نا، کچھ بولنا چاہتا ہے تو بول نہیں پاتا. میں سیدہ کی اس کیفیت کو دیکھ رہا تھا، لیکن امیر بیان بھی کچھ بیان نہ کر پائے. ہاں ایک وقت آیا جب بیان کیا، نہج البلاغہ میں موجود ہے، جب سیدہ کائنات کو دفنایا گیا، فرمانے لگے السلام علیکہ یا رسول اللہ. اے رسول خدا، میں ایک امانت دینے کے لیے آیا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی امانت میں امانت داری نہیں کرتا. آپ نے مکہ کے موقع پر بھی مجھے امانتیں دی تھی، لیکن ایک امانت وہ واپس کرنے کے لیے آیا ہوں جس میں میں نے خیانت نہیں کی. آپ کی امت نے اس امانت کا پاس نہ رکھا. اے اللہ کے رسول، آپ کے سپرد وہ امانت کر رہا ہوں. پھر فرمانے لگے اللہ یا رسول اللہ عن صفی کا صبری. اے اللہ کے رسول، اب علی کا صبر ختم ہو گیا، خیبر شکل کا صبر ختم ہو گیا. یا امیر المومنین، آج پسلیاں ٹوٹی ہوئی شہزادی کو دفنانے کے لیے آئے ہیں تو آپ کا صبر ختم ہو گیا. اگر کربلا میں ہوتے تو دیکھتے آپ کا حسین سر بریدہ، سر نو کے نیزہ پر، لاش پامال ہو گئی، بدن تیروں سے چھنی ہو گیا. اگر اس لاشے کو دیکھتے آپ کا صبر کیسے آپ کا ساتھ دیتا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پالنے والے ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ان آنسوؤں کے صدقے میں محبت فاطمہ زہرا ہماری اور ہماری نسلوں میں اجاگر فرما. شفاعت حضرت زہرا سے ہم سب کو بہرمن فرما. سیرت جناب سیدہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. جناب سیدہ نے جو حق اور باطل کی تمیز دی ہے، اس تمیز کو دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے شہزادی کونین، ان کے والد بزرگوار، ان کے شوہر نامدار، ان کی پاک اولاد کے صدقے میں تمام مریضوں کو شفا کامل اور عاجلہ نصیب فرما. جو رزق حلال کی پریشانی مبتلا ان کے لیے رزق حلال عطا فرما. پروردگارہ، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما. بے جرم اسیروں کو رہائی عطا فرما. پالنے والے تمام مظالم سے انتقام کے لیے فرزند زہرا قائم آل محمد حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.